بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمان جذباتی کیوں ہیں کا دوسرا حصہ ہے۔ دوستو، پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم، کتب احادیث، تاریخ کی جو کتابیں مسلمانوں نے لکھیں ان میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا برملا تذکرہ ہے، پر ویسے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اپنے تو اپنوں کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اہل انصاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی عزت و تکریم کی شہادت کس طرح دیتے ہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام اہل انصاف کی نظر میں، صفحہ 165۔ انگریز سیاح سر ولیم میور اپنی مشہور کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں رقم تراز ہیں: ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اتباع اور اس کا احترام مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متبعین کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور احترام سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع و خاکساری، محبت و رافت اور عاجزی و انکساری اور سخاوت و بھائی چارگی کا سرچشمہ تھے۔ یہی انصاف پسند محقق سر ولیم میور نے اپنی مذکورہ کتاب میں آگے یہ اعتراف کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کیا گیا تو یہی حقیقت سامنے آئی کہ وہ نیک طبیعت، ستھری نیت، بلند اخلاق اور تمام خوبیوں کا مجسم تھے۔ ان خوبیوں کی ماضی، حال اور مستقبل میں کلی طور پر کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ لندن یونیورسٹی میں مشرقیات کے سابق پروفیسر الفریڈ گلیوم نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہتا ہے، سب سے پہلے اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی عظیم شخصیت تھے۔ آپ کو تمام سماجی مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں خارق عادت قسم کی قدرت حاصل تھی۔ اسی کتاب اسلام اور پیغمبر اسلام اہل انصاف کی نظر کے صفحہ نمبر 209 پر ویانا یونیورسٹی کے لا فیکلٹی کے پرنسپل پروفیسر چارل نے سن 1937 میں حقوق کے موضوع پر منعقد ایک کانفرنس میں کہا تھا، انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کی نسبت کا فخر حاصل ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود آج سے تقریباً 1300 سال قبل ایسی شریعت پیش کی کہ اگر ہم 2000 سال بعد بھی اس چوٹی تک پہنچ جائیں تو ہم جیسے اہل یورپ کے لیے باعث سعادت ہوگا۔ جرمن شاعر گوئٹے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنا تو کہہ اٹھا، اگر اسلام یہی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہر صاحب فضل اور صاحب شریعت انسان مسلمان تھے۔ ٹریپٹی کالج آکسفورڈ کے فلیور یوزنٹ باسورتھ اسمتھ نے سن 1874 میں اپنے ایک لیکچر میں کہا، عیسائی دنیا میں جانوروں اور پرندوں کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے،
لیکن یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کا اثر ہے کہ آج دنیا میں پرندوں کو قابل رحم سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جب یورپ پہنچی تو یورپ نے جن اچھی باتوں کو اپنایا ان میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی شامل تھی۔